كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. اسٹیج پر موجود دونوں ہی معزز علماء، مسجد فرقان کے محترم ذمہ داران اور معزز شرکاء اجلاس، آج کے اس پروگرام میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے ایک موضوع دیا گیا ہے، اور وہ موضوع ابھی آپ نے سنا، گھروں کی اصلاح کے لیے کچھ ہدایات۔ گھر ایک نعمت بھی ہے اور ایک ضرورت بھی ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی گھر بناتی ہے، صرف انسان گھر نہیں بناتا، پرندہ بھی گھر بناتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی گھر بناتے ہیں، چونٹی بھی گھر بناتی ہے۔ تو گھر مخلوقات کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک نعمت بھی ہے۔ میں نے جس آیت سے اپنی تقریر شروع کی، سورۃ النحل کی آیت ہے۔ سورۃ النحل کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ النعم بھی ہے، نعمتوں والی سورت۔ رب العزت نے سورۃ النحل میں اپنی نعمتیں گنائی ہیں کہ انسان، میں نے تجھے کیسی کیسی عظیم نعمتیں دے رکھی ہیں، میری نعمتوں کا احساس کر۔ تو رب العالمین نے سورۃ النحل کی اس نعمتوں والی سورت میں جو نعمتیں گنائی ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ گھر کی نعمت بھی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم۔ اور ساری مخلوقات گھر بناتی ہیں جیسا بھی ان کا گھر ہو، پر انسان جو کہ ایک عظیم مخلوق ہے، عقل رکھنے والی مخلوق ہے، شعور رکھنے والی مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے فہم و فراست کی نعمت سے نوازا ہے، تو انسان کا گھر تبھی گھر کہلائے گا جب اس کے اندر کئی شرائط پائے جائیں، کردار پایا جائے، ماحول پایا جائے، اخلاق پائے جائیں، کیریکٹر پایا جائے، تبھی گھر گھر کہلاتا ہے، ورنہ گھر رکھ کر بھی بے گھر ہوتا ہے انسان۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کئی ایک تعلیمات ہمیں ملتی ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنے گھروں کا جائزہ لے کر اپنے گھر کے ماحول کو بنا سکتے ہیں اور اپنے گھر کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ بڑی خرابیاں ہیں آج ہمارے گھروں میں، بڑی خامیاں ہیں آج ہمارے گھروں میں، بڑی کمزوریاں ہیں آج ہمارے گھروں میں۔ میں اپنے محدود وقت میں ان بنیادی خامیوں کی طرف آج اشارہ کرنا چاہوں گا جو کہ اصلاح طلب پہلو ہیں ہمارے گھروں کے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز، قبل اس کے کہ میں ان خامیوں کی طرف آؤں، ایک نقطہ بتایا جاتا ہے صحابہ کے گھر کیسے تھے۔ عہد نبوت میں صحابہ کے گھروں کا ماحول کیسا تھا؟ آج کی طرح سے وہ بنگلے نہ تھے، مضبوط مکانات نہ تھے، ایئر کنڈیشن کمرے نہ تھے، قالینیں بچھی نہ تھی، نرم
नालियां ना थी, गद्दियां ना थी, बस मिट्टी की दीवारें, खजूर की पत्तियों की छत, ये सहाबा के घर। लेकिन माहौल कैसा था? अहले इल्म ने एक नुक्ता बताया है, मदीने में कोई जेल नहीं था, मदीने में कोई कैद खाना नहीं था, मदीने में कोई जेल नहीं था। जंगों में जो काफिर गिरफ्तार होकर आते थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन काफिरों को कहां रखते थे? मदीने में मौजूद सहाबा के घरों में रखा करते थे। ये गिरफ्तार होकर आने वाले कैदी जो है वो बांट दिए जाते थे मदीने के मुख्तलिफ घरों में, वही जेल था उनके लिए। तारीख बताती है कि जितने लोग, बद्र में हम पढ़ते हैं 70 कैदी जो गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होकर कैदी बने 70 काफिर। तारीख बताती है कि जितने लोग, जितने काफिर गिरफ्तार हुए और मुसलमानों के घरों में, मदीने के घरों में उन्होंने कैद की जिंदगी गुजारी, आगे चलकर वो सारे के सारे मुशर्रफ इस्लाम हुए। या मोहतात होके कहना चाहे, उनमें से मेजॉरिटी मुशर्रफ इस्लाम हुई। अहले इल्म कहते हैं कि इससे रोशनी पड़ती है कि मदीने में सहाबा के घरों का माहौल क्या था। इन कैदियों ने मुसलमानों के हाथ, मुसलमानों के घरों में जो जिंदगी कैद की गुजारी, सहाबा के घरों में जो कैद की गुजारी, वो माहौल देखा, वो अखलाक देखे, वो किरदार देखा, वो कैरेक्टर देखा कि जिसने उन्हें आगे चलकर कबूले इस्लाम पे आमादा किया। अगर सहाबा के घरों का माहौल ठीक ना होता, दुरुस्त ना होता, तो वहीं से वो इस्लाम से मुतनफिर हो जाते। कैद की जिंदगी ने, गिरफ्तारी ने उन्हें इस्लाम से करीब किया। इससे हजराते सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और मदीने के घरों के माहौल का पता चलता है कि कैसा पाकीज़ा माहौल था, कैसे मिसाली घर थे वो सब। आज जरूरत है अपने घरों में पाई जाने वाली कमियों का एहसास हम करें, उसकी इस्लाह करें। सबसे पहली चीज, घर मज़ाहिर शिर्क से पाक होना चाहिए। घर में शिरकिया मनाजिर नहीं होने चाहिए, शिरकिया मज़ाहिर नहीं होने चाहिए। घर में दाखिल हुए, कहीं कोई तोहरा लगा हुआ है, कहीं कोई तावीज बंदी हुई है, कहीं मेखें गाड़ी गई हैं, कहीं नारियल लटक रहा है, कहीं कोई बोतल लटक रही है, कहीं सुर्ख कपड़े में, कहीं पीले कपड़े में, कहीं उजले कपड़े में, कहीं किसी पीर की तस्वीर लगी है। ये शिरकिया मज़ाहिर अगर हमारे घरों में होंगे, वल्लाह रहमत इलाही ऐसे घरों से रूठ जाएगी, मलाइका ऐसे घरों में कभी दाखिल ना होंगे। अपने घरों को पाक रखो उन असबाब से जो असबाब के हमें गज़ब इलाही के मुस्तहिक बनाते हैं, जो असबाब के हमें अल्लाह की लानत के मुस्तहिक बना देते हैं, जो असबाब के अल्लाह के फरिश्तों और अल्लाह के मलाइक को हमसे और हमारे घरों से दूर कर देते हैं। अपने घर के माहौल को पाक रखो उन असबाब से। अरे देखिए, सिर्फ एक मर्तबा गलती से हाँ क्या हो गया, एक मर्तबा गलती से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जिब्रील है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिब्रील ने कहा था कि आऊंगा। जिब्रील ने कहा था प्यारे नबी से, आऊंगा और फला वक्त आऊंगा। वो वक्त आ गया। हैरत की बात थी कि जिब्रील आए नहीं। प्यारे नबी बहुत परेशान हुए, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिब्रील ने आने का वादा किया हो और ना आए हो। वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे, मुतय्यन वक्त पे, कहे गए वक्त पे आया करते थे। प्यारे नबी परेशान के वादे पर जिब्रील अमीन आए क्यों नहीं?
تو دیکھا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ گزرا ہوا ہے. ہاں فوراً اس کتے کے بچے کو باہر نکالا گیا. جیسے ہی وہ کتے کا بچہ باہر نکلا جبریل امین فوراً تشریف لائے اور کہا کہ محمد جس گھر میں کتا ہوتا ہے ہم وہاں جایا نہیں کرتے. اللہ اکبر. ہاں تو جس گھر میں وہ پیر کی تصویریں ہوں، تعویذ ہو، جی وہ ناریل ہو، وہ بوتل ہو، وہ لال پیلے کپڑے ہوں، شرکیہ کام کیے جاتے ہوں، جنات اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے اونٹ کی دھونی دی جاتی ہو، اللہ کے فرشتے آئیں گے کیا؟ یہ تو جنات کا بسیرا ہوگا ایسے گھروں میں، شیاطین کا بسیرا ہوگا ایسے گھروں میں. اپنے گھر کو توحید کا مرکز بناؤ، مظاہر شرک سے پاک رکھو. نماز کا ماحول، گھر میں نماز ہو. شریعت میں مردوں کو عورت تو خیر گھروں میں نماز پڑھے گی ہی، مردوں سے بھی کہا گیا فرض نماز تم مسجد میں پڑھ لو، لیکن جہاں تک سنن و نوافل کی بات ہے کوشش یہ کرو کہ گھر میں ادا ہو سکے، گھر میں سنتیں پڑھا کرو. گھر میں نماز کا ماحول ہونا چاہیے اور کوشش کرو. بلکہ امام بخاری تو یہاں تک امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ گھر میں نماز کے لیے آدمی کوئی جگہ اگر خاص کر لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ بینائی چلی گئی، پیارے نبی کے سامنے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب میں حاضر نہیں ہو سکتا، معقول عذر تھا ان کے پاس. کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے اور ایک جگہ نماز پڑھ دیجئے، اسے میں اپنے گھر کا مصلی بنا لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. عتبان بن مالک سے پوچھا کہاں پڑھوں؟ انہوں نے کہا ایک جگہ بتائی، یہاں پڑھ دیجئے اللہ کے نبی. آپ نے وہاں نماز پڑھ دی اور عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو مستقل اپنے گھر کا مصلی بنا لیا. نماز کا ماحول ہونا چاہیے. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا. اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی کہ وہ وعدے کے بڑے سچے اور پکے تھے. اور وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنی فیملی ممبرز کو، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو ہمیشہ نماز کی تلقین کرتے تھے، نماز کا حکم دیا کرتے تھے. بہت اچھا شوہر ہے وہ جو ہمیشہ بیوی سے کہتا ہے کہ نماز پڑھ لیا کرو. بہت ذمہ دار باپ ہے وہ جو ہمیشہ بچوں کا محاسبہ کیا کرتا ہو کہ تم نے نماز پڑھی کی نہیں، ظہر پڑھی کی نہیں، عصر پڑھی کی نہیں. قابل تعریف ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے بیوی بچوں کی نماز پہ نظر رکھتا ہو، جائزہ لیتا ہو اور باقاعدہ ان کا محاسبہ کرتا ہو. اگر نماز پڑھی ہے تو صرف فرض پڑھی، سنت تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ آج تم نے وتر کیوں چھوڑ دی؟ ایک ذمہ دار شوہر کی علامت ہوتی ہے، ایک ذمہ دار باپ کی علامت ہوتی ہے. اور بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں یہ کردار ہماری مائیں بہنیں ادا کرتی ہیں. شوہر بے نمازی ہوتا ہے، یہ بیوی ماشاءاللہ نمازی ہے اور اس بے نمازی شوہر کو نماز کی طرف لانے کی جستجو کرتی ہے، کوشش کرتی ہے. جس کے اندر بھی یہ کردار ہو قابل تعریف کردار ہے. اور صرف یاد رکھیے ہم گھر بنانے کے لیے، گھر خریدنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں کہاں؟ ایسے محلے چاہیے جہاں وی آئی پی قسم کے لوگ رہتے ہوں. ارے اللہ کے بندو، اپنی نسلوں کے دینی مستقبل کو برباد کر دو گے. جس محلے میں مسجد نہ ہو، آپ کے گھر تک اذان کی آواز نہ آتی ہو، جس محلے میں مسجدیں نہ ہو، ایسے محلوں میں بس اپنی ارمانوں کا تاج محل بنانے کے لیے، اپنی ارمانوں کا تاج محل خریدنے کے لیے جا کے آپ بالکل وی آئی پی قسم کے لوگوں کے درمیان بسو گے، جہاں سے مسجد کا فاصلہ 2 کلومیٹر ہے، 3 کلومیٹر ہے، 4 کلومیٹر ہے. آپ اپنی اولاد کے دینی مستقبل کو خطرے میں ڈال رہے ہو اور اپنی اولاد کے دین کے ساتھ کھلواڑ آپ کر رہے ہو. جہاں
ہمارے لیے اسٹیٹس دین سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اسے یاد رکھو, گھر ایسی جگہ خریدو, گھر ایسی جگہ بناؤ جہاں مسجد سے, گھر اور مسجد کے درمیان فاصلہ قریب ہو, دن میں 5 وقت اذان کی آواز آتی ہو, آ سکتی ہو, اور اتنا قریب ہو گھر کہ اگر کسی وجہ سے ہم گھر پہ نہ رہیں, ہمارے معصوم بچے از خود چل کر مسجد جا سکتے ہو. ایسی جگہ گھر بناؤ. کیا صورتحال ہے؟ گھروں سے گزرو, مسلمانوں کی گلیوں سے گزرو, موسیقی کی آواز, گانے بجانے کی آواز, ٹیلی ویژن پہ فلم چل رہی ہے یا پھر گانے ڈال رکھے ہیں, خود سارا گھر گونج رہا ہے, گھر نہیں گلی گونج رہی ہے. ایسے گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ ایسے گھروں کی زندگی میں راحت کہاں سے آئے گی جہاں بے حیائی کے گانے چلتے ہوں, جہاں ایک شوہر اپنی بیوی اور نوجوان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر فحش مناظر ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہو. اس گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی؟ کیا ماحول ہوگا ہمارے گھروں کا؟ آپ کتب حدیث پڑھیے, کتنی حدیثیں ملتی ہیں. اللہ اکبر, مدینے کے گھر ایسے تھے, گزرنے والوں کو گھر گھر سے تلاوت قرآن مجید کی آواز. کتنی حدیثیں آتی ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر سے آپ گزرے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے, رک گئے پیارے نبی, وہیں رک گئے اور سنتے رہے کھڑے ہو کر, کیونکہ حضرت ابو موسیٰ کی آواز بڑی پیاری تھی. وہیں رک گئے پیارے نبی اور سنتے رہے, اور جب ان کی تلاوت ختم ہوئی تو چل دیے آپ. اور جب دوسرے دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو کہا اللہ کے نبی نے, ابو موسیٰ کل رات تمہاری تلاوت سن رہا تھا, تم پڑھ رہے تھے اور میں تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہو کر تمہاری تلاوت سن رہا تھا. کیا پیاری آواز ہے تمہاری. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تمہیں داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے ایک سر عطا کر دی ہے. پیارے نبی کی اس تعریف اور حوصلہ افزائی سے اتنا خوش ہوئے, حضرت ابو موسیٰ نے کہا, اے اللہ کے نبی, واللہ اگر مجھے پتا چل جاتا رات کہ آپ سن رہے تھے, لحبرتہ لک تحبیرا, اور زبردست بنا کے پڑھتا میں. ہاں, اللہ اکبر. آپ کا گزر ہوا حضرت ابو بکر اور عمر کے گھر پر سے رات کے وقت. ابو بکر بھی تلاوت کر رہے ہیں, عمر بھی تلاوت کر رہے ہیں, دونوں کی تلاوت کی آواز سنی. اور صبح جب دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر سے کہا, ابو بکر ذرا تم اور اپنی آواز بلند کر کے پڑھا کرو. عمر سے کہا, تمہاری آواز بہت بلند ہے, ذرا آواز کو پست کیا کرو. حضرت عمر نے کہا, اللہ کے نبی, شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں میں. رضی اللہ عنہ وارضاہ, جلالی شخصیت. اس لیے اللہ کے بندو, موسیقی اور میوزک کے ماحول سے پاک کرو اپنے گھروں کو. اچھا, موسیقی کی جب بات کرتے ہیں نا, تو موسیقی صرف یہ نہیں کہ میں گانا ڈالوں, ٹیپ ریکارڈ میں ڈالوں, سی ڈی چلاؤں گانے کی, یا پھر ٹیلی ویژن پہ جو ہے کوئی فلم چل رہی ہے اور اس میں کوئی گانا آ رہا ہے. اس میں جو ہم رنگ ٹون رکھ رہے ہیں, جگہ بدل جانے سے چیز کی حیثیت نہیں بدل جاتی. گانوں کا رنگ ٹون ہے, ہمارے گھروں میں بج رہا ہے, مسجدوں میں بج رہا ہے, یہ بھی موسیقی ہے. سادہ رنگ ٹون رکھا کرو. کال بیل ہوتی ہے گھر کی, اس میں موسیقی, اس میں میوزک. ایسی کال بیل رکھا کرو جس میں سادہ رنگ ہوتی ہو. تو موسیقی کے بجنے کی بہت, جہاں جن گھروں میں موسیقی ہوتی ہے شیاطین کا بسیرا وہاں ہوتا ہے, اور شیاطین ان گھروں پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتے ہیں. لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہو, سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو, وہاں شیطان ٹک نہیں سکتا ہے, رہ نہیں سکتا ہے. ایک بہت بڑا اصلاح طلب, ایک بہت بڑا منکر جو ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں, ہماری خواتین سے متعلق بات ہے یہ.
کیا جانتے ہیں؟ گھروں کے اندر نامحرم کا آنا، گھروں کے اندر غیر محرم کا آنا، اور ہماری خواتین کا بغیر حجاب کے ان کے سامنے چلا جانا. یہ کون ہے؟ یہ وہ جو دودھ والا آتا ہے نا دودھ دینے کے لیے، وہ جو ترکاری والا آتا ہے نا جس کے ساتھ بعض جا کے ہماری خواتین ترکاری خریدتی ہیں، وہ جو کپڑے بیچنے والا آتا ہے نا جسے ہماری خواتین گھر میں بلا کے بٹھا لیتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں اس کے سامنے، وہ جو الیکٹریشین آتا ہے نا ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے، اور بس چلے گئے اس کے سامنے. جس گھر میں نہ محرم غیر محرم لوگوں کی آمد ہو اور گھر کی خواتین بغیر حجاب بغیر پردے کے ان کے سامنے چلی جاتی ہو، یاد رکھو وہاں آپ خود اپنی ازدواجی زندگی کو خراب کرنے اور بگاڑنے کے ذمہ دار ہوں گے. دیکھتے نہیں آپ، سنتے نہیں آپ معاشرے میں کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں. ولیعاذ باللہ وہ ترکاری بیچنے کے بہانے آیا کرتا تھا، الیکٹریشین کے طور پہ آیا کرتا تھا، اور آپ کی ازدواجی زندگی کو برباد کر گیا. جب نعوذ باللہ اس کے اور گھر کی خاتون کے درمیان معاشقہ چالو ہو گیا، آپ کو خبر تک نہیں. یہ آپ کی سادگی. تو گھروں کے اندر نامحرم کا آنا اور ان کے سامنے خواتین کا بغیر حجاب کے چلا جانا یہ بہت بڑا منکر ہے. اس سے بچنے کی اور اس سے بچانے کی ضرورت ہے. پرانے زمانے میں چوریاں ہوتی تھیں گھروں میں. کیا ہے بھائی؟ زیور چوری ہو گیا، مال چوری ہو گیا، پیسہ چوری ہو گیا. ٹھیک، کیا پریشان ہو جاتے ہیں ہم، زیور چوری ہو گیا، چور آ گیا، ہنگامہ مچ جاتا ہے، وہ خبر بن جاتی ہے، نیوز بن جاتی ہے، اخبارات میں آ جاتا ہے بنگلور کے فلاں محلے کے فلاں مکان میں رات ایک چور گھس آیا، 1 لاکھ روپے لوٹ لے گیا، 1.5 لاکھ روپے لوٹ لے گیا، زیورات لوٹ لے گیا. اور آج کیسی بڑی بڑی چوریاں ہو رہی ہیں، کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں. کیا ہو رہی چوریاں؟ ہمارے اخلاق چرائے جا رہے ہیں ہمارے گھروں سے، ہماری نوجوان بچوں کی جوانیاں چرائی جا رہی ہیں، گھر کی آبرو چرائی جا رہی ہے، گھر کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کون ہے یہ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کمرے کے اندر تنہا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری بچی کمرے کے اندر تنہا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بچے تک کوئی لڑکی پہنچی ہوئی ہے، ہمارے بچی تک کوئی لڑکا پہنچا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوا ہے، وہ سوشل میڈیا کے دروازے سے داخل ہوا ہے. وہ جو فون ہم نے دلایا، ریچارج ہم نے کروایا، انہی دروازوں سے وہ شخص داخل ہوتا ہے جو میری اور آپ کی بیٹی کی آبرو پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. اسی دروازے سے وہ عورت داخل ہو رہی ہے، وہ لڑکی داخل ہو رہی ہے جو میرے اور آپ کی اولاد کی جوانی پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. یہ چوری گھر گھر ہو رہی ہے، بے شمار گھروں میں ہو رہی ہے، ہر دن ہو رہی ہے. اخلاق چرائے جا رہے ہیں، جوانیاں چرائی جا رہی ہیں، نئی نسلوں کی چوری ہو رہی ہے، ہماری اولاد ہم سے چرائی جا رہی ہے، اولاد کی وفاداری چرائی جا رہی ہے. اور ہمیں اس چوری کی کوئی فکر نہیں، اس پہ کوئی شور نہیں اور اس پہ کوئی ہنگامہ نہیں. اپنے بچوں پر گھر کے اندر احتسابی نظر رکھیے، احتسابی نظر رکھیے. یہ کہاں جاتے ہیں ہم، کب جاتے ہیں، کب آتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، کن سے ملتے ہیں، کس غرض سے ملتے ہیں. وہ ملتے ہیں تو ان کا ٹاپک کیا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ. اپنے بچوں پہ احتسابی نظر رکھیے، ورنہ یہی بچے آبا و اجداد کی کمائی ہوئی عزت و آبرو کو ایک دن نیلام کر کے چھوڑیں گے. اور حضرات، ہمارے گھروں کے اندر جو اصلاح طلب پہلو ہیں، گھر کے ماحول کو بنائیے. دیکھیے، گھر جسے کہتے ہیں نا، گھر جو ہے اینٹ اور گارے کی عمارت کو نہیں کہتے. اینٹ اور گارے کی عمارت کا نام گھر نہیں ہے. وہ گھر نہیں، دکھنے میں تو باہر سے بنگلہ ہے اور گھر کے اندر صورتحال یہ ہے
کہ بیوی کا جھگڑا شوہر سے، شوہر کا جھگڑا بیوی سے، اولاد کا جھگڑا والدین سے، والدین کا جھگڑا بچوں سے، ہر نیا سورج نئے جھگڑے کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے، ہر نیا دن نئی نفرتیں، نئی الجھنیں، نئے پرابلمز، اور کہنے کو گھر ہے کہ بنگلہ ہے۔ گھر یاد رکھو اینٹ اور گارے کی عمارت کو نہیں کہتے، گھر محبت کے، شفقت کے، ادب کے، اخلاق کے اس ماحول کو کہتے ہیں جو فیملی ممبرز کے درمیان پایا جاتا ہے۔ بیوی ہے کہ شوہر کی وفادار، اولاد ہے کہ ماں باپ کی خدمت گزار، والدین ہیں کہ اپنی اولاد پر شفیق اور مہربان، شوہر ہے کہ بیوی بچوں کا بہت خیال رکھنے والا، ان کی تربیت کرنے والا۔ اعتماد کا ماحول ہے، بھروسے کا ماحول ہے، حسن ظن ہے، بدگمانی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، نرمی ہے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اس ماحول کا نام ہے گھر۔ بڑے گھر کے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کریں، چھوٹے بڑوں کا ادب نہ کریں، میاں بیوی میں اعتماد نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، حسن ظن نہ ہو، تو پھر اینٹ اور گارے کی یہ عمارت وہ کتنی عالیشان کیوں نہ ہو، معاف کرنا اسے گھر نہیں کہتے، یہ ویرانی ہے، آبادی میں رہ کر بھی یہ ویرانی ہے۔ اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کی کوشش کیجئے۔ پڑوس کے ساتھ، آخری بات، وقت ختم ہو رہا ہے، پڑوس کے ساتھ تعلقات استوار رکھیے۔ جب تک پڑوسی اچھا نہ ہو اور پڑوس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہ ہو، گھر میں آپ چین سے جی نہیں سکتے ہیں۔ خود دوسروں کے لیے اچھے پڑوسی بنیے، اور آپ جب اچھے، ہم جب اچھے ہوں گے، بگڑا شخص بھی مجبور ہوتا ہے ہمارے ساتھ اچھا ہونے پر۔ ہم جب اچھے رہیں گے نا، اچھی گفتگو کریں گے، سلیقے کی بات کریں گے، ہدیہ دیں گے کبھی پڑوس کو، گھر میں کوئی بھی اچھی چیز، اچھا پکوان ہوا، پڑوس کو آپ نے بھیج دیا۔ ہم جب اچھے رہیں گے، ہر برا بھی ہمارے ساتھ اچھا رہے گا، جلدی بدظن نہیں ہونا انسانوں سے۔ تو پڑوس کے ساتھ اپنا رشتہ استوار رکھیے، مثبت رکھیے۔ اور پڑوس کہنے کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ہے، پڑوسی کون؟ جس کا گھر میرے گھر سے لگا ہوا دائیں اور بائیں، نہیں، وہ جو آگے ہے نا وہ بھی پڑوسی ہے، وہ جو پیچھے ہے نا وہ بھی پڑوسی ہے، وہ جو ذرا دور دور جن کے گھر ہے نا وہ بھی پڑوسی ہے۔ بعض آثار میں آتا ہے حسن بصری وغیرہ سے 40 گھر، آپ کے گھر کے اطراف کے 40 گھر یہ پڑوس کے حکم میں آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو جتنا قریب ہے، جس کا گھر آپ کے گھر سے جتنا نزدیک ہے، وہ آپ کے حسن سلوک کا اتنا ہی زیادہ حقدار ہے۔ تو بہرحال جیسے میں نے کہا، ایک حساس موضوع ہے، نازک موضوع ہے، لیکن ضرورت کا موضوع ہے۔ ہمارے لیے، ہمیں چاہیے، آپ کے لیے چاہیے، ہم سب اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ کہیں یہ سب خرابیاں ہمارے گھروں کے اندر آ تو نہیں گئی ہیں، اور اگر آ گئی ہیں تو اصلاح کر لیجئے قبل اس کے کہ یہ چھوٹی سی پھنسی کیا ہو جائے، زخم بن کر ہماری زندگی کے لیے خطرہ بن جائے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، پروردگار عالم اپنے گھروں کے ماحول کو بنانے کی اور ہمارے گھر کے ماحول میں پائی جانے والی خرابیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر گزار ہوں مسجد الفرقان کے محترم ذمہ داران کا اور ان کی مخلصانہ دعوت کا، اور یہاں کے امام و خطیب شیخ ثناء اللہ کا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔